اعمال دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. جو اعمال قابل قبول نہیں ہیں وہ اعمال دعا کی قبولیت میں. ہاں دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا کی مگر دعا قبول نہیں ہوئی. یہ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو دعا کے بارے میں نبیوں والا مقام دیے ہوئے ہیں. اس امت کو دعا کے بارے میں نبیوں والا مقام. ارے سنو تو صحیح، اللہ اس امت کو دعا کے بارے میں نبیوں والا مقام، ادعونی استجب لکم، یہ مقام نبیوں کا تھا. یہ مقام نبیوں کا تھا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری حاجت پوری کروں گا. مجھ سے مانگو میں دوں گا. مجھ سے مانگو میں دوں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس لیے پچھلے انبیاء علیہ السلام اس میں قوم نبی سے کہتی تھی، نبی اللہ سے کہتے تھے. نبی اللہ سے کہتے، قوم نبی سے کہتی تھی کہ اللہ سے کہو یہ کر دیں، اللہ سے کہو یہ کر دیں. جتنی بھی قوم کی حاجتیں اور مسائل ہوتے تھے انبیاء انہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت سے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. سنو غور سے بات. اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا. سب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، تو یوں کہہ کے غافل اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے. ارے سنو تو صحیح، بہت اہم بات ہے. اللہ شاید یہ چیز دینا نہیں چاہتے. اس پر بھی کبھی غور کیا کہ آیا میں نے دعا کے قبول ہونے کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ دعا کے قبول کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے، یہ کہنا کہ اللہ کو یہ چیز دینا منظور نہیں ہے. ارے دعا کی شرائط پوری کی یا نہیں؟ اللہ تعالی دو وجہ سے دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں، حاجت کو مؤخر کر دیتے ہیں. دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ہر سبب میں مسلمان کو آزماتے ہیں ایسے دعا میں بھی آزماتے ہیں. دعا میں بھی آزماتے ہیں. دعا میں آزمائش یہ ہے کہ میں اس کی حاجت کے پورا ہونے کو مؤخر کروں گا، دیکھوں یہ کب تک مانگتا ہے، یہ کب تک مانگتا ہے، دیکھو کب تک مانگتا ہے، اس کی حاجت کو مؤخر کروں گا، دیکھو کب تک مانگتا ہے. لیکن یہ دعا مانگ کر چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز اللہ کو دینی منظور، حالانکہ ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. ہم نہیں جانتے نا، ہم نہیں جانتے کہ اللہ یہ چیز دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. سنو غور سے، اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہوگی. سنو، بہت توجہ سے بات سننا، یہ سننے کی بات ہے. ہم ایک دعا مانگتے ہیں، ہماری چاہت کے مطابق ہوتا نہیں تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی ہے، حالانکہ حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا کامیابی ہے. دعا اور عبادت کا حکم ہے، اس لیے اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ حاجت پوری کریں تو ان کی مرضی ہے، وہ حاجت پوری نہ کریں تو ہم ان کی مرضی سے راضی ہیں. یہ بات ہے. سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی.
عرفات کی دعائیں تو جانتے ہیں آپ کہ دعا کی قبولیت کی جگہ اور دعا کی قبولیت کا وقت، اور وقت بھی محدود، جگہ بھی متعین، وقت بھی محدود، جگہ بھی متعین، اس وقت سے اس وقت تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ دعا مانگتے رہے اور ساری دعائیں قبول ہو گئیں، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ تو قدرت والا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تجھ سے کوئی بات پرس کرنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر دے، اور ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم پر، مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے اور یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو ستانے والوں اور احسان کرنے والوں کے لیے برابر ہدایت چاہتے ہوں، اور دونوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی برابر تمنا رکھتے ہوں۔ جو کوشش ابو جہل کی ہدایت کی وہی کوشش ابو طالب کی ہدایت کی، وہ بہت ستانے والا، یہ بہت ساتھ دینے والے، ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، بہت ساتھ دینے والے، ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، ابو طالب بہت ساتھ دینے والے، اور ابو جہل بہت ستانے والا، مگر دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر۔ ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک محسن آپ پر احسان کرنے والے اور ایک آپ کو ستانے والا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر، اس پہ قادر ہے۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ارے سنو تو صحیح، یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ قبول نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ عرفات کا وقت ختم ہو گیا اور آپ عرفات سے نکل گئے، عرفات سے نکل گئے۔ مزدلفہ کی رات میں پھر آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے پھر کہتا ہوں کہ ظالم کو معاف کر دے، اور جو ظالم نے مظلوم کا حق مارا ہے تو اپنے پاس سے اپنے خزانے سے مظلوم کو حق دے دے، بس۔ جبکہ آپ کو بتا دیا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا عرفات میں قبول نہیں کی وہ مزدلفہ میں قبول کر لی۔ سنو، ہمارا حال یہ ہے، ایک نماز کے بعد دعا مانگیں گے، اگلی نماز تک ہو گئی حاجت پوری تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، اور بتاؤں کیا ہوگا؟ آج کل تو عجیب ہی حال ہے، آج کل لوگ پوچھتے پھرتے ہیں بزرگوں سے اور تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ آج کل مستجاب الدعوات کون ہے، کون ہے، کہاں ملے گا ایسا کوئی آدمی جس کی دعا قبول ہوتی ہو؟